رات کو تقریبات کے لیے نہیں نکلتا کہ عوام کو مشکل نہ ہو۔ وزیر اعظم کا نجی تقریبات میں پروٹوکول نہ لینے کا اعلان۔ ٹویٹ کیا، آئندہ کسی نجی تقریب میں پروٹوکول اور سیکیورٹی کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ ہمارا مقصد ہے ٹیکس کا پیسہ بچائیں اور عوام کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ پی ٹی آئی کے وزرائے اعلیٰ، گورنرز اور وزراء کی بھی سیکیورٹی اور پروٹوکول پر نظر ثانی کا اعلان۔ کہا، اگلے کابینہ اجلاس میں جامع پالیسی مرتب کریں گے۔ عوام کو مرعوب کرنے والے نو آبادیاتی کلچر کا خاتمہ کریں گے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے بتایا، رپورٹ ملی تھی کہ کچھ اکابرین اضافی پروٹوکول لے رہے ہیں۔ آئندہ ایسا ہوا تو وزیر اعظم خود ایکشن لیں گے۔ ہم پاگل نہیں جو اتنی جدوجہد کے بعد ڈیل کر لیں۔ مریم نواز کا دو ٹوک اعلان۔ کہا، حکومت ہر بات میں ڈیل کرتی ہے، کیوں ڈیل کریں گے، کس سے ڈیل کریں؟ اسٹیبلشمنٹ کی چوائس کوئی معنی نہیں رکھتی، انتخاب کا حق صرف عوام کو ہونا چاہیے۔ عمران خان کو عوام پر مسلط کرنے کا نتیجہ پوری قوم نے دیکھ لیا۔ سوات جلسے میں عدم شرکت پر وضاحت کی، جہاں شہباز شریف ہوں ہماری ضرورت نہیں رہتی۔ پوری تحریک انصاف آپس میں گتھم گتھا ہے، پی ٹی آئی حکومت گئی تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ بھارت سے لا تعلق ناراض بلوچوں سے مذاکرات پر کام شروع کر دیا، جلد بلوچستان امن کا گہوارہ بنے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ۔ کہا، جوہر ٹاؤن دھماکے میں بھارت کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا، دلی سے پیسوں کی منتقلی کی تفصیل جلد سامنے آئے گی۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی پر کافی کام ہو چکا، مزید کام ہو رہا ہے۔ افغانستان میں صورتحال خراب ہوئی تو پاکستان کو بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ امید ظاہر کی کہ الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام 15 جولائی تک تیار ہو جائے گا، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے گا۔ بلوچستان کا سندھ پر پانی چوری کا الزام، ہب ڈیم سے پانی روکنے کی دھمکی دے دی۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کہتے ہیں، بلوچستان کو وفاق نہیں سندھ حکومت سے مسئلہ ہے۔ سندھ حکومت بلوچستان کی زمین بنجر کرنے پر تلی ہے، 20 سال سے کبھی پورا پانی نہیں دیا۔ سندھ کی ہٹ دھرمی برقرار رہی تو مجبوراً ہب ڈیم سے پانی روکنا پڑے گا۔ سندھ نے پانی چوری کا بلوچستان کا الزام مسترد کر دیا۔ صوبائی وزیر آبپاشی سہیل انور سیال کہتے ہیں، بلوچستان کے ترجمان ارسا کی زبان بول رہے ہیں۔ سندھ کے پاس پانی نہیں تو بلوچستان کو پانی کیسے دے گا؟ وفاق کی نااہلی سے سندھ بلوچستان کی زمینیں بنجر ہو رہی ہیں۔ پانی کی تقسیم وفاقی ادارے ارسا کی ذمہ داری ہے۔ CPEC, the flagship project of BRI, complements Pakistan's renewed effort of this geo-economic shift with emphasis on economic integration and regional connectivity. پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک فلیگ شپ منصوبہ ہے، عالمی امن اور ترقی کے لیے چین کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ چین نے انتہائی غربت کا خاتمہ کیا اور اعتدال پسند معاشرے کی بنیاد رکھی۔ کمیونسٹ پارٹی کی کامیابی کا راز عوام پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کمیونسٹ پارٹی چائنا اور عالمی سیاسی جماعتوں کی سربراہ کانفرنس سے ورچوئل خطاب۔ کہا، کمیونسٹ پارٹی چائنا نے دنیا میں سیاسی جماعتوں کو کامیابی کی نئی جہت دی۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ ناز شاہ نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ برطانوی پارلیمنٹ میں اٹھا دیا۔ کہا، حکومت قومی شخصیات کے مجسموں کی حفاظت کے لیے تو بل لا رہی ہے، مجسموں کو نقصان پہنچانے پر 10 سال قید کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ مجسموں سے جذباتی وابستگی رکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مسلمانوں کے جذبات بھی سمجھیں۔ سوال اٹھایا، کیا قوم کے جذبات کا معاملہ صرف مجسموں کے لیے ہی اہم ہے؟ کیا پیغمبروں کے احترام سے متعلق مسلمانوں کے جذبات اہم نہیں؟ امریکی فورسز نے رات کے اندھیرے میں بگرام ایئر بیس چھوڑا، کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ امریکی فورسز کے جانے کا علم 2 گھنٹے بعد ہوا۔ بگرام ایئر بیس کے نئے افغان کمانڈر کا انکشاف۔ کہا، امریکی فوج اطلاع کر دیتی تو لوٹ مار روک سکتے تھے۔ افغانستان میں افغان فوج اور طالبان میں لڑائی جاری۔ افغان طالبان نے مزید 11 اضلاع پر قبضہ کر لیا۔ افغان فورسز کا مزید 261 طالبان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔
افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں میدان جنگ میں مضبوط پوزیشن کے باوجود مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں۔ آئندہ ماہ مذاکرات میں تحریری امن منصوبہ افغان حکومت کو پیش کریں گے۔ اندرون سندھ نقل مافیا کے سامنے انتظامیہ بے بس، دوسرے روز بھی میٹرک ریاضی کا پرچہ آغاز کے 4 منٹ بعد آؤٹ۔ طلبہ کی جانب سے موبائل فون اور انٹرنیٹ ڈیوائس کا کھلے عام استعمال، مراکز کے باہر طلبہ کے اہل خانہ کے نقل کرانے کے لیے ڈیرے۔ ARY نیوز نے جگایا تو سندھ حکومت کو ہوش آیا، مشیر تعلیمی بورڈ سندھ نے چیٹنگ کا سارا ملبہ اپنے ماتحت پر ڈال دیا۔ نثار کھوڑوں نے امتحانی مراکز میں اساتذہ اور انویجیلیٹر سمیت بورڈ عملے پر بھی موبائل فونز، انٹرنیٹ ڈیوائسز لانے پر پابندی لگا دی۔ کورونا کے سبب پڑھائی نہیں ہوئی، امتحان کیوں لیے جا رہے ہیں؟ اسلام آباد ڈی چوک پر طلبہ کا احتجاج، پولیس نے کئی طلبہ کو گرفتار کر لیا۔ امتحان لازمی لیے جائیں گے، کسی طالب علم کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا 2 ٹوک اعلان۔ خیبر پختونخوا میں میٹرک اور انٹر کے امتحانات 10 جولائی سے شروع ہوں گے۔ وزیر تعلیم شہرام ترکئی کہتے ہیں 10ویں اور 12ویں جماعت کے پیپر ہوں گے، عید کے بعد 11ویں اور 9ویں جماعت کے امتحان لیے جائیں گے۔ نون لیگ میں بسنت چل رہی ہے، چچا بھتیجی اور بھتیجی چچا کی گڈی کاٹ رہی ہیں۔ فردوس عاشق اعوان کا طنز، کہا شہباز شریف بطور صدر با اختیار ہوتے نظر آ رہے ہیں، جعلی راجکماری شاہی محل تک محدود ہو گئی ہیں۔ عظما بخاری کا جواب، کہا 20 سال سے نون سے میم اور شین نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فکر نہ کریں اب تحریک انصاف کی تے اور پے نکلنے والی ہے، حشر قاف لیگ والا ہوگا۔ نیو یارک میں مبینہ پراپرٹی کا کیس، عدم پیشی کے باعث آصف علی زرداری کو عبوری ضمانت نہ مل سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر کو کل طلب کر لیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، آصف علی زرداری پیش ہوں، کہیں یہ کیس باقیوں کے لیے مثال نہ بن جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس کے خلاف اپیلوں کو الگ الگ کر دیا۔ مریم نواز کی اپیل پر سماعت 15 جولائی اور نیب اپیل پر 28 جولائی کو ہوگی۔ پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے پہلے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو جھٹکا، 3 کھلاڑیوں سمیت 7 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ ٹیم کے بقیہ تمام ارکان قرنطینہ میں چلے گئے۔ انگلش بورڈ نے ون ڈے اور T20 سیریز کے لیے نئے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ بین سٹوکس کی اسکواڈ میں واپسی، اوین مارگن کی جگہ ٹیم کی قیادت کریں گے۔ افغانستان میں کورونا کا پھیلاؤ، NCOC کی ہدایات پر ترخم بارڈر بند کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں NCOC کی آئندہ ہدایات تک بارڈر مکمل بند رہے گا۔ ملک میں کورونا کے مزید 25 مریض انتقال کر گئے، 830 نئے کیس رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 2.2% رہی۔ اسلام آباد میں کیس مثبت آنے کی شرح 5.2% ریکارڈ۔ کورونا ویکسین کی 20 لاکھ خوراکیں EPI حکام کے حوالے کر دی گئیں۔ 3 دنوں میں چین سے 40 لاکھ ڈوز لائی گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی کورونا سے نمٹنے کی حکمت عملی کی دنیا معترف، وبا میں معمولات زندگی بحال رکھنے پر پاکستان نے ترقی یافتہ ممالک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ گلوبل نارملسی انڈیکس میں پاکستان کا 3را نمبر، ہانگ کانگ پہلے اور نیوزی لینڈ دوسرے نمبر پر رہا۔ آج 20,000 ارب سے زائد کے اسکینڈلز ہیں۔ کرپٹ ترین حکومت اقتدار میں ہے مگر نیب خاموش بیٹھا ہے۔ جو ووٹ کی عزت نہیں کر سکتا ہم اس کی عزت نہیں کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں مجھ پر کیس ہے کہ LNG ٹرمینل نہیں لگانا چاہیے تھا، یہاں 6 دن LNG بند رہی تو ملک بیٹھ گیا۔ 2 ماہ پیک کے علاوہ 10 ماہ 30% اضافی بجلی کا جواب کون دے گا؟ وفاقی وزیر حماد اظہر کا لیگی رہنماؤں کو جواب، کہا 8 سال میں 26,000 میگا واٹ بجلی کے مہنگے معاہدے کیے، ملکی وسائل چھوڑ کر امپورٹڈ فیول پر پاور پلانٹس لگائے، اب خود ہی ان کا واویلا کر رہے ہیں، جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ چین، جرمنی، نیدرلینڈز، پولینڈ کی مارکیٹس میں پاکستانی برآمدات میں تیزی۔
مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں گزشتہ مالی سال برآمدات $241 ملین تھیں جو رواں سال بڑھ کر $308 ملین تک پہنچ گئیں۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا وزیر اعظم کی بہترین پالیسی کی بدولت برآمدات کا شعبہ ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ دوسری جانب کرپٹ اپوزیشن عوام کے منورنجن میں مصروف ہے۔ سانگھڑ میں میاں بیوی نے 2 بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی۔ کینال پر موجود افراد نے شوہر کو بچا لیا، اہلیہ اور دونوں بچے ڈوب گئے، تلاش جاری۔ جسٹس محمد امیر بھٹی نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب نے جسٹس محمد امیر بھٹی سے حلف لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی نے 7 سیشن ججز کے تبادلے کر دیے۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کا بھی تبادلہ، عرفان سعید نئے رجسٹرار تعینات۔ یہ میں ہوں، یہ میرے دادا ہیں اور ہم دادا کی شادی کرا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پوتیوں اور نواسیوں نے پروفیسر گلزار کی زندگی گلزار بنا دی۔ 70 سالہ دلہا پوتے پوتیوں کے سنگ دلہنیاں بیاہ لائے۔ شادی کی کئی روزہ تقریبات میں خوب ہلا گلا، ہر چہرے پر خوشی نظر آئی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں زارا انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔